ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سامعین، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہر موقع پر اپنے بندوں کے لیے شریعت کی حیثیت سے کچھ احکامات لاگو فرماتے ہیں، اور انہی میں دنیا و آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہوتا ہے۔ تو اب جو ماہ اسلامی اعتبار سے سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا رواں دواں ہے، اور اس محرم الحرام میں بھی اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے شریعت کی حیثیت سے کچھ چیزیں مسلمانوں کے لیے عطا فرمائی ہیں، جن کو جن کو حاصل کر کے دنیا آخرت کی کامیابی اور کامیابی جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلے محرم میں کرنے والے کام جو ہیں ان میں سے بہتر اور افضل کام جو ہے وہ محرم الحرام کا عاشورہ کا روزہ ہے۔ 9ویں 10ویں محرم کا یا 10ویں اور 11ویں محرم کا روزہ ہے۔ اس کی احادیث شریفہ میں انتہائی فضیلت جو ہے بیان ہوئی ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ وہ محرم الحرام کا روزہ یعنی 10 محرم کا عاشورہ کا روزہ ہے۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عاشورہ کے روزے کے متعلق کہ اس عاشورہ کے روزے کے ذریعے اللہ تعالیٰ گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اتنی بڑی فضیلت، اور یہ صحیح حدیث ہے، مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو آج ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اتنی بڑی نیکی سے محروم نہ ہو جائیں، ہم خود بھی اور دوسرے اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کو اس روزے کی فضیلت سے آگاہ کر کے اس روزے والی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور دوسرا کام، روزے کے ساتھ ساتھ ایک بیقی شریف کی روایت ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من وسع علی نفسہ وعیالہ، کہ جو اپنے اوپر اور اپنے اہل و عیال پر وسعت کرے یوم عاشورہ یعنی عاشورہ کے دن وسعت کرے، فراخی کرے، تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا اجر عطا فرماتے ہیں؟ وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، کہ اللہ تعالیٰ پورے سال اس آدمی کو رزق کے اعتبار سے فراخی اور وسعت عطا فرماتے ہیں۔ اور راوی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو آزمایا ہے، اس کام کو آزمایا ہے، آزمانے کے بعد ہمیں پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بہت بڑی جو ہے خیریں عطا فرماتے ہیں، رزق کی برکت ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ جربناہ فوجدناہ کذالک، کہ ہم نے اس حدیث پہ تجربہ کیا، ہم نے ایسے ہی پایا جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ پورے سال اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی عطا فرماتے ہیں۔ تو ایک یہ بات ہوئی، اور اس حدیث کے مختلف طرق ہیں، اور یہ روایت بیقی شریف کی جو روایت ہے، اس روایت کے متعلق بعض محدثین نے تو کلام کیا ہے ضرور، اور اس کی تضعیف ضرور کی ہے، لیکن علامہ سخاوی رحمہ اللہ نے المقاصد الحسنہ میں، اور اسی طرح ملا علی قاری رحمہ اللہ نے مشکات کی شرح مرقات المفاتیح میں، اور علامہ مناوی رحمہ اللہ نے بھی اس کے علاوہ بہت سے محدثین نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، تو لہٰذا اس صحت کی وجہ سے اس پر بھی عمل کیا جائے۔ اب ظاہر ہے کہ دونوں باتیں ہمارے سامنے، ایک طرف روزہ رکھنے کا حکم ہے، اور دوسری طرف جو ہے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کا حکم ہے۔ تو اس کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ تو اس کی صورت، بہتر صورت یہ ہے کہ عاشورہ کا روزہ بھی ہو،
9ویں 10ویں کا روزہ بھی ہو اور افطار میں اور سحری کے وقت اپنے اہل و عیال پر جو ہے خرچ بھی کیا جائے۔ تو یہ ہمارے لیے تعلیمات پیغمبر ہیں اور شریعت کی طرف سے احکامات ہیں جن کو کیا جائے۔ اور بعض دوسری چیزیں مثلا محرم الحرام میں بعض لوگ سبیلیں لگانا اور شربت پلاتے ہیں اور غیر ضروری چیزیں کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، جھنڈیاں لگوانا اور خاص جو ہے اعمال کیے جاتے ہیں۔ قبرستان میں جا کر قبرستان میں قبروں کی زیارت کے لیے جانا ضروری سمجھا جاتا ہے اور سیاہ لباس پہنا جاتا ہے، اور طرح طرح کی ایسی چیزیں ہیں جو کہ شرعی اعتبار سے درست نہیں ہیں، کیونکہ غیر کی مشابہت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، تو اس تشبہ کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ناجائز ہو جاتی ہیں، کیونکہ ایک حدیث شریف میں اب یہ حدیث ہے، دوسری طرف سے فی نفسی ہی سیاہ لباس میں کوئی حرج نہیں ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاہ امامہ پہنا ہے، لیکن مشابہت کی وجہ سے اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو ان غیر ضروری چیزوں سے بچ کر کے جو شریعت کے اعتبار سے شرعی چیزیں ہیں ان کو عمل میں لایا جائے، اور انہی میں اللہ تعالیٰ نے ہماری دنیا آخرت کی کامیابی رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں محرم الحرام میں جتنے بھی نیک شرعی کام کرنے والے ہیں ان کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام ایسی چیزیں جو شریعت کے اندر ناپسندیدہ ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔